راتوں کو پھر اچانک میٹنگیں شروع ہو گئی اور پتا چلا کہ پتہ نہیں کیا آ رہا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ جس کو اسمبلی کو ہم سپریم ادارہ سمجھتے ہیں اس کا ایسے نظر آ رہا کہ کوئی رول ہی نہیں ہے۔ ایک مضبوط مرکزیت کا نظام جو ہمیشہ پیپلز پارٹی کا پیش خیمہ رہا ہے، اس کے تحت کبھی صدر صاحب آتے ہیں، کبھی گورنر صاحب فرماتے ہیں اور کچھ نہ کوئی قانون سازی کی جاتی ہے۔ ایسا قانون جو اسمبلی کا اختیار ہے اس کو بالائے طاق رکھا جاتا ہے۔ اصولاً تو جب آئینی آپ نے 18ویں ترمیم خود پاس کی ہے جس کے تحت آرڈیننس کا پیریڈ ختم ہو جاتا ہے، آٹومیٹیکلی پرانا بلدیاتی 2011 کا لوکل گورنمنٹ کا نظام جس کے تحت لوکل گورنمنٹ کے ماتحت سول انتظامیہ کو کیا گیا تھا، اس کے آئینی طور پہ یعنی اس کے ماتحت کیا گیا تھا۔ ہم اس نظام کے خلاف تھے۔ ہم سول ایڈمنسٹریشن کا ایک نیوٹرل گورنمنٹ کا تصور چاہتے ہیں اس ملک میں۔ میں صرف کراچی اور حیدرآباد کے خصوصی حالات کے حوالے سے نہیں کہہ رہا ہوں، پورے سندھ بھر میں ہمارے ساتھ یہ تھا کہ اگر ایک کسی حکومت مسلم لیگ کی حکومت ہے کسی ضلع میں یا کسی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے یا متحدہ کی ہے تو باقی لوگوں کے لیے عوام سے رابطہ بیوروکریسی کا ختم ہو جاتا ہے اور لوٹ مار کا ایک نظام جاری کیا گیا تھا۔ ہم چاہتے تھے کہ اس کے لیے ایک نیوٹرل سول ایڈمنسٹریشن کا نظام لایا جائے، کوئی کمشنری نظام بھی کوئی آسمانی نظام نہیں ہے، لیکن ایسا نظام جو سندھ کے لوگوں کے درمیان تفریق کرے، کمیونل بیسس پہ نظام، ڈسکرمنیٹری نظام، اگر ایسا لایا جاتا ہے تو اس کی ہم مخالفت پہلے بھی کرتے رہے تھے، آج بھی کریں گے۔ آج یہ حالت ہے کہ کل سے اس سندھ کے صوبے میں کون سا نظام ہے یہ کسی کو پتہ نہیں۔ ایک وزیر صاحب نے آج دو پارٹیوں کی پریس کانفرنس کی، اس میں آپ ہی جیسے بھائیوں نے کسی نے سوال کیا آپ بتائیں کہ کون سا نظام لاگو ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں بس ٹھیک ہے نظام لاگو ہے۔ کوئی کون سا نظام لاگو ہے تو انہوں نے کہا کہ ہاں بس یہ قانون اور آئین کے مطابق سب ہو جائے گا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس وقت سندھ میں نہ آئین ہے نہ قانون ہے، نہ قانون کی بالادستی ہے نہ سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن ہے۔ ہم استدعا کرتے ہیں چیف جسٹس صاحب کو کہ فوری طور پہ اس کا نوٹس لے کے اس کے لیے کوئی سو موٹو ایکشن لے کے اس کے لیے حکم ارسال کریں تاکہ اس ملک کے آئینی اختیاراتوں کے تحت یہ ملک سندھ کو بھی چلایا جائے۔ آج بھی جب یہ قانون رپیل ہو جاتا ہے، قانوناً اور آئیناً رپیل ہو کے، تو ڈی سی او کا اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ ڈی سی اوز ابھی تمام اپنے عہدوں پہ بیٹھے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اس کے خلاف فوری طور پہ آپ ایف آئی آر کاٹ کے ان کو جیل میں ڈالا جائے کیونکہ وہ غیر آئینی طور پہ غیر قانونی طور پہ ان عہدوں پہ بیٹھے ہیں۔ یہ ہم اس کے ساتھ ساتھ سندھ اسمبلی کے ایم پی ایس کو بھی یاد دلانا چاہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ آپ کو شرم آنا چاہیے کہ آپ کے نظام کی جو آپ نے قانون پاس کیا ہے اس کی عمل درآمد نہیں ہو رہی ہے۔ بہت افسوس ہے کہ اس صوبے کے چیف ایگزیکٹو
اور کچھ صاحبان عرفات کے میدان سے بھی ایک جعل سازی اور جھوٹ کا پیغام دے رہے ہیں۔ سندھ میں اس وقت جنگل کا قانون ہے اور مفاہمت کے نام پہ یہ کس قسم کی مفاہمت ہے، یہ لوگوں کو، سندھ کے عوام کو سمجھانا پڑے گا حکمرانوں کی طرف سے یہ کس نوعیت کی مفاہمت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سندھ کے وسیع تر مفادات کے یہ صریح انخلاف ہے کہ اس نظام، جس میں کوئی نظام لاگو نہ ہو، ایسا نظام یہاں اس ملک میں جنگل کا قانون بنا کے سندھ کو اس طریقے سے رکھا جائے۔ ہم کہتے ہیں، ہم حکمرانوں کو کہتے ہیں کہ ہوش کے ناخن لیں۔ کرتا تو عقل مند بھی وہی کام ہے، بیوقوف بھی وہی کام کرتا ہے۔ عقل مند وقت اور ضروریات اور حالات کو سمجھتے ہوئے درست فیصلے کرتا ہے، بیوقوف دھکے کھا کے، خوار خراب ہو کے پھر وہی بات کرتا ہے۔ تو آیا وہ آپ صحیح طریقے سے بات سمجھتے ہیں یا خوار خراب ہو کے پھر آپ کو پھر بھی یہی کام کرنا ہے جو ہم کہہ رہے ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ ابھی ایک وزیر صاحب نے، ہم پی پی وی کے منشور کے مطابق ہم اس نظام کو چلائیں۔ کیا پیپلز پارٹی کے منشور میں نہیں لکھا گیا تھا کہ یہ لوکل گورنمنٹ نظام کو ہم ختم کریں گے؟ تو کس منشور کی بات کر رہے ہیں پیپلز پارٹی والے؟ اور نہ صرف یہ، لیکن کچھ اتحادی جماعتوں کی پریس کانفرنس میں سنی گئی باتیں، انہوں نے کہا کہ اس نظام کو ہم ایک مفاہمتی نظام کے تحت اس ملک میں سندھ کے اندر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب نہیں کرنا چاہتے۔ اس کا مطلب کیا ہے، واضح کیا جائے کہ آپ کی پسند کا نظام نہیں ہوگا تو لا اینڈ آرڈر سندھ کا خراب ہوگا۔ یہ بہت سنجیدہ بات ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت سندھ میں آئینی اور قانونی طور پہ سندھ اسمبلی کا پاس شدہ قانون لاگو ہو جانا چاہیے، لیکن عملی اور انتظامی طور پہ حکومت اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فوری طور پہ اس کا نوٹس لیا جائے، ہم سپریم کورٹ بھی کہتے ہیں نوٹس لیا جائے کہ اس طریقے کی جو طریقہ واردات ہے یہ نہایت ہی غلط ہے، یہ غلط روایات ڈالے گی اس ملک میں، اور سندھ کے لوگوں کو اس بات کا نوٹس لینا پڑے گا کہ وہ ان کو کس نظام میں یہ دھکیلنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے کل 6 تاریخ ہم فوری طور پہ اس کو بلیک ڈے کر کے منانا چاہ رہے تھے، کیونکہ پہلے تو آج ہمارا تھا کہ اگر نہیں کرتے، لیکن آج رات ہوا تھا کہ نہیں ہم نظام بحال کر رہے ہیں، لیکن فوری طور پہ ان کا نہ ہونے کے لاقانونیت کے خلاف ہم اس کے لیے کل بلیک ڈے کر کے منائیں گے۔ کل اور عید کے دن کو بھی اس کو کریں گے، اور سندھ کے ممبران کو خبردار رہنا چاہیے کہ آپ اب سندھ میں جائیں گے، آپ سندھ کے لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے؟ خالی بکرا کاٹنے سے ایمان نہیں آ جاتا، آپ کو صحیح سمت اختیار کرنی پڑے گی۔ اگر کس نے آئین کی 6 نومبر کل اگر کسی نے قانون اور آئین کی پامالی کی اور بشمول سندھ اسمبلی، تو ہم اس کے خلاف اپنے احتجاج کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ اچھا ہوا کہ کوئی آرڈیننس نہیں آیا، لیکن اگر کوئی کالا قانون اس نظام میں، اس سندھ اسمبلی نے یہ بھی غداری کا کام کیا ہے کہ 1 یونٹ پاس کرایا